بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت میں ایک نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے دور کا سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا بزنس مین کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا گئے جن کا نام لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت سنائی، اور ان 8 صحابہ میں شامل ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک 6 ممبرز پر مشتمل ایک ایڈوائزری کمیٹی، ایک ایڈوائزری بورڈ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے موقع پر دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بنایا تھا۔ اس بورڈ میں بھی، اس کمیٹی میں بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتویٰ دینے کا، مسائل بتانے کا کام جن صحابہ کے سپرد تھا، اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ یہ ایک اعزاز، اور ایک بڑا اعزاز یہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں، ان کی امامت میں نماز پڑھی۔ یہ ایک بڑا شرف ہے، بڑا اعزاز ہے، بڑا آنر ہے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، مدینۃ المنورہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی۔ جب مدینۃ المنورہ ہجرت کی تو مکہ مکرمہ میں اپنا پورا بزنس، اپنا پورا کاروبار، سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارہ بنایا تھا، بھائی بھائی کا جو رشتہ بنایا تھا، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ حضرت سعد حضرت عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس مال و دولت ہے، اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، آدھا حصہ میرا ہے، میں تمہارے لیے آدھا مال چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تک انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں، جس بیوی کی طرف تم اشارہ کرو گے میں اس کو طلاق دوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ صحابہ نے ایسا ایثار فرمایا، ایسی قربانیاں اپنے بھائیوں کے لیے، ایمانی بھائیوں کے لیے صحابہ نے دی۔ لیکن وہ بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، تجارت اور بزنس ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ مجھے ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ خوددار تھے۔ انہوں نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی چیز نہیں چاہیے، اینا سوقکم، مجھے بس تمہارے بازار کا پتہ بتاؤ، میں بازار جا کے خود کمائی کر لوں۔ بالکل زیرو سے انہوں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا، اپنی تجارت انہوں نے شروع کی، اور پھر چند سالوں کے اندر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے جانے والے، اپنا کاروبار بزنس مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے جانے والے یہ صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف مدینہ منورہ کے ایک بڑے بزنس مین بن گئے، ایک بڑے تاجر بن گئے۔ خود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لو رفعت حجرا رجوت ان اصیب تحتہ ذهبا او فضہ، کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھا لوں نا تو مجھے یہ امید رہتی ہے کہ اس کے نیچے سے سونا نکلے گا۔ یعنی اللہ نے ان کے مال میں، ان کی تجارت میں، ان کے بزنس میں ایسی برکت عطا فرمائی تھی کہ وہ جہاں جاتے، جس بزنس میں ہاتھ ڈالتے، جو کاروبار شروع کرتے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا، برکت ہی برکت، نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ۔
یہ اللہ رب العزت نے ان کے کاروبار کو ترقی عطا فرمائی، بڑے مالدار صاحب، لیکن اتنے مالدار ہونے کے باوجود، مال و دولت کے ایسے خزانے ان کے پاس ہونے کے باوجود، دو خاص چیزیں ان کے اندر تھی، جو خاص اوصاف جو عموماً مالداروں میں کم ہوتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اندر وہ اوصاف، وہ صفتیں پائی جاتی۔ ان میں جو پہلا وصف ہے وہ ہے زہد و تقوی، خدا کا خوف۔ جو پہلا وصف ہے زہد و تقوی، خدا کا خوف، سادگی۔ ایسے مالدار ہونے کے باوجود بھی بالکل سادگی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے، دنیا سے بے رغبتی۔ مال و دولت ہے تو صحیح، لیکن لالچ نہیں ہے دل میں، کم فائدہ لے کے زیادہ کاروبار کرنا، دوسروں کے فائدے کے لیے بزنس کرنا، اور پھر اتنا مال ہونے کے باوجود بھی تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، خدا کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی خصوصیت۔ ایک مرتبہ دن بھر روزہ رہے، اور جب شام کا وقت ہوا، کھانا سامنے پیش کیا گیا، تو بے اختیار مسلمانوں کا، صحابہ کے دور کا فقر و فاقہ یاد آ گیا، رونے لگے۔ ارشاد فرمایا کہ مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، ان کی شہادت ہو گئی تو ان کے جسم پر ڈھانپنے کے لیے، کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، سر کو چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں کو چھپایا جاتا تو سر کھل جاتے۔ حضرت حمزہ کے بارے میں فرمایا کہ حضرت حمزہ مجھ سے بہتر تھے، وہ بھی شہید ہو گئے، ان کا بھی یہی حال تھا، لیکن آج دنیا اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے کھول دی ہے، حالات کشادہ کر دیے ہیں۔ رونے لگے، فرمایا کہ مال و دولت کو دیکھ کر، دنیا کی کشادگی کو دیکھ کر کبھی کبھی ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہماری نیکیوں کا، ہماری قربانیوں کا بدلہ اس دنیا میں ہی دے دیا۔ رونے لگتے، اور دیر تک روتے رہے، اور پھر انہوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا، کھا بھی نہیں سکے۔ ایک مرتبہ دستر پہ روٹی اور گوشت لایا گیا، بے اختیار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ دستر لگا ہوا ہے اور قسم قسم کی نعمتیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، مسکرانے کے بجائے آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں وفات پائی کہ تمام عمر آپ نے اور آپ کے اہل و عیال نے کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی۔ وہ قربانیاں یاد کر کے روتے رہے، اور پھر فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اتنے دنوں تک، اتنے لمبے عرصے تک ہمارا دنیا میں رہنا بہتر نہیں۔ مال و دولت ہونے کے باوجود ایسی سادگی، مزاج میں ایسا تواضع اور انکساری، خدا کا ایسا خوف، ایسا تقوی ان کی زندگی میں، ان کے دل میں موجود تھا۔ یہ پہلی صفت۔ اور دوسری جو صفت ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ صحابہ تو کماتے ہی اس لیے تھے تاکہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال بھی اللہ کے راستے میں، دین کے کام میں اور اللہ کے خاص بندوں پر خرچ ہوتا رہتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرمائے، اچانک ایک عجیب و غریب قسم کا شور اٹھا، ایسا لگا جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو، ایسا لگا جیسے مدینے کی زمین ہل رہی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کیا بات ہے، کس قسم کا شور ہے، یہ شور شرابہ کہاں سے سنائی دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ واپس آیا گے، شام سے تجارت کا مال لے کر آیا گے، 700 اونٹ ہیں اور اس کے اوپر تجارت کا سامان اور دوسرا قیمتی سامان لدا ہوا ہے۔ 700 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہیں، اس کا شور ہے، اور اس قافلے کے آنے کی وجہ سے پورے مدینے میں ہلچل مچی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا ہے کہ عبد الرحمن پیروں کے بل گھسٹتے ہوئے جنت میں جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو گھبرا گئے اور بھاگتے ہوئے
اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں گھسٹتے ہوئے جنت میں جانا نہیں چاہتا، میں چلتے ہوئے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ یہ 700 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقف ہے۔ پورا مال 700 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ، تجارتی مال، سب کا سب اللہ کے راستے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے صدقہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے جیسے دین کے تقاضے آتے حضرت عبد الرحمن بن عوف صدقہ کرتے جاتے۔ ایک مرتبہ اپنا آدھا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ایک مرتبہ ندا لگائی گئی، آواز لگائی گئی تو 40,000 دینار، ایک اور مرتبہ 40,000 دینار، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو 500 گھوڑے اور 500 اونٹ، 500 گھوڑے اور 500 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کی۔ ایک زمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 40,000 دینار میں بیچی اور پھر وہ پورے کے پورے 40,000 مدینہ منورہ کے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ کیسا جذبہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ مال گئے لیکن اس مال سے صرف اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچاتے تھے، اپنے خاندان والوں کو نہیں، تمام مسلمانوں کا حق اس مال میں صحابہ سمجھتے تھے، خیرات کرتے تھے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی، تو انہوں نے اپنی وفات کے وقت میں بھی 50,000 دینار، 1,000 گھوڑے اللہ کے راستے میں وقف کر دیے۔ اور پھر اپنی وفات کے وقت انہوں نے یہ وصیت کی کہ جو بدری صحابہ ہیں، بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے، ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار میرے مال میں سے دے دیے جائیں۔ وصیت کی، اور اس دور میں 100 صحابہ بدری اس وقت موجود تھے، ہر صحابی کو 400 دینار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال سے دیے گئے۔ اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک باغ تھا، اس باغ کے سلسلے میں انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ باغ بیچ کر اس کی پوری رقم امہات المومنین کے نام دے دی جائے، ان کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ وہ جو باغ تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد بیچا گیا، وہ 4 لاکھ درہم میں فروخت ہوا۔ وہ 4 لاکھ درہم پورے کے پورے امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ یہ ان کا جذبہ تھا، اور ایسا انفاق، ایسی سخاوت اللہ کے بندوں کے اوپر، آپ علیہ السلام کے خاندان کے اوپر، صحابہ کے اوپر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس طرح خرچ کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 75 ایئرز میں، 75 سال کی عمر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جنازہ لے کر جا رہے تھے تو فرمایا کرتے تھے واہ جبلا، واہ جبلا، کہ ایک پہاڑ جیسی عظیم شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور پھر جنت البقیع میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ ایک جلیل القدر صحابی، بڑے تاجر، بڑی فضیلتوں والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے زندگی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اللہ پاک پوری امت کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ، ان کو اور تمام صحابہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔